جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ خبر دیتے ہوئے سچی بات ہے مجھے تو جھرجھری آ رہی ہے بالکل۔ مطلب بندہ گھبرا جاتا ہے یار ایسی خبروں پر۔ پتہ نہیں آپ کی کیا عادت ہوتی ہے۔ انتہائی اہم ترین خبر بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہ بشریٰ بی بی بنی گالہ میں جو کرتی تھی اس کا تو خال خال کسی کو پتہ چلتا تھا۔ جو کچھ اس نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی میں کیا وہ ساری کی ساری خبر باہر آ گئی ہے، اور انتہائی ڈینجرس، انتہائی خوفزدہ کرنے والی یہ ساری خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا سورس مطلب جرنلزم کرتے ہوئے کوئی 40 سال ہو گئے ہیں چوری ساجد کو نا۔ اب بھی وہ سیکریٹریٹ کی بیٹ کرتے ہیں، سول سیکریٹریٹ کی بیٹ کرتے ہیں اسلام آباد میں، اور وزیر اعظم، صدر، ان سب کو کوریج کرتے ہیں ان کی۔ اور چوری نے عمار سرنگی کے ریفرنس سے یہ خبر دی ہے، اور انتہائی مطلب ڈرانے والی خبر ہے۔ یہ خبر بھی آپ تک پہنچانی ہے، اور 160 ارکان پارلیمنٹ نے، پاکستان کے 160 ارکان پارلیمنٹ نے وہ جو امریکہ ہے نا، امریکہ کا ایوان جس نے خط لکھا بائیڈن کو، ان کا منہ توڑا ہے اور ایک بڑا خط لکھا ہے وزیر اعظم کے نام ہمارے ارکان پارلیمنٹ نے 160 نے، وہ تو 17-12 بندیاں نے لکھیا سی نا، اور یہ 160 ایوان نمائندگان ہمارا بھی یہ مطلب اتنے بڑے نمائندے ہیں ہمارے جنہوں نے یہ خط لکھا ہے اور منہ توڑا ہے ایوان نمائندگان کے ممبرز کا، جو یہودی لابی ہے، ساری کی ساری ایجنٹ ہیں جو یہودیوں کے، اسرائیل کے، جنہوں نے عمران خان کی رہائی کی بات کی تھی اور خط لکھا تھا جو بائیڈن کو، صدر امریکہ کو، اس کا جواب دیا ہے ہمارے ارکان پارلیمنٹ نے، اور منہ دھو کے، منہ توڑ کے اچھی طرح سے رکھ دیا ہے عمران خان کا، اور اس کے کرتوت اس خط میں پوری طرح سے لکھ دیے گئے ہیں سارے کے سارے۔ دونوں خبروں کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، وہی کہ یہ چھوٹی سی سپورٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کی بیل آئیکن دبا لیں، اور ہو سکے تو میرے ولاگ کو اپنے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا کریں۔ بشریٰ بی بی جب گئی نا، رہائی جب ملی اڈیالہ جیل سے، اور بشریٰ بی بی گئی پشاور کے پی ہاؤس، سی ایم ہاؤس پشاور، تو وہاں جا کر بشریٰ بی بی نے جو سب سے پہلا آرڈر کیا وہ یہ تھا کہ جس کمرے میں بشریٰ بی بی ٹھہری تھی جا کر، کہ اس کمرے کو فوری طور پر ہرے رنگ کا پینٹ کر دو، سبز کر دو اس سارے کمرے کو، اور اس میں لائٹیں لگا دو بہت ساری نا، اور اس رنگ کی لائٹ لگا دو، اس رنگ کی لائٹ لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یہ سب کچھ بشریٰ بی بی نے کروایا، اور وہ اپنا شروع کر دیتے اپنے معاملات۔ جب یہ بشریٰ بی بی مطلب کل رات تو یہ آئی ہے نا لاہور، اور کل بشریٰ بی بی کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اس سے پچھلی رات بشریٰ بی بی نے اپنے کمرے میں عجیب سی لائٹنگ کر کے کچھ پڑھنا، کچھ شور کرنا شروع کر دیا، اور ملازمین نے وہ شور سنا تو بھاگے بھاگے کمرے کی طرف گئے۔ ملازمین کو دیکھا تو بشریٰ بی بی شدید غصے میں آ کر باہر نکل آئی، اور کمرے کے ساتھ ہی کچھ سیڑھیاں تھیں، سیڑھیوں کے سٹیپس میں کھڑی ہو گئی۔ اتھے بی بی نے کھڑی ہو کے تے اچھی اچھی پتہ نہیں اول فول کی بکنا شروع کر دیتا، یا وہ کیا تھا جو بی بی کہہ رہی تھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں جو ملازمین ہیں کچھ تو اس طرح کی آوازوں سے اس طرح کی آوازوں سے، اور بشریٰ بی بی کی حالت غیر دیکھ کر کچھ تو بھاگ گئے، اور کچھ وہاں جو کھڑے رہے وہ انتہائی خوفزدہ تھے۔ یہ شور سن کر وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بھاگا ہوا آیا، اور
کی آوازیں جب اس کے مطلب وہ بھی ہمارے ساڈے ورگا ہے بھائی، اندروں سے ساڈے ورگا ڈرپوک جہا ہی ہے نا، باہروں ایویں بڑکا شڑکا مارتا ہے۔ تو اس نے جب اس طرح کی آوازیں سنی اور وہ بھاگ کر بشرا بی بی کے قریب ہوا، سیڑھیوں کے قریب ہوا، تو پوچھا بی بی جی مرشد کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو مرشد نے کہا چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، یہ تمہارے بندے جو میں کہتی ہوں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور نے مبینہ طور پر کہا کہ کیا آپ کہتی ہیں یہ نہیں کرتے، مجھے بتائیں، ہر وہ کام ہوگا جو آپ حکم کریں گے، آپ کا حکم ہوگا اور ہر وہ کام کیا جائے گا۔ تو بشرا بی بی نے کہا جو جو چیزیں لانے کو میں کہتی ہوں یہ نہیں لاتے، جن جن جانوروں کی قربانی کا میں کہتی ہوں یہ ان کو قربان نہیں کرتے۔ علی امین گنڈا پور کو تو فوری طور پر اپنے چڑیا گھر کی پڑ گئی جی، سیدھی بات ہے۔ اس نے بہت سارے مور رکھے ہوئے ہیں، کبوتر باز بھی ہے، بڑے کبوتر رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے اور بھی برڈز اس کے پاس ہیں، بہت سارے اینیملز ہیں، بڑے سارے غیر ملکی گھوڑے ہیں اس کے پاس 50 کے قریب۔ اور اسے تو اپنے چڑیا گھر کی پڑ گئی کہ پتہ نہیں انہوں بشرا بی بی نو میرے چڑیا گھر دا یا میرے اینیمل ہاؤس کا، میرے فارم ہاؤس کا کسی نے بتا دیا کہ وہاں یہ پرندے ہیں اور یہ جانور ہیں، اور شاید ان کی قربانی مانگ لی ہے، میرے ہرنوں کی قربانی مانگ لی ہے بشرا بی بی نے۔ تو انتہائی خوفزدہ جو تھا علی امین گنڈا پور، وہ کہنے لگا مرشد آپ جو کہیں گی وہی ہوتا جائے گا، آپ حکم کریں۔ تو بشرا بی بی نے کہا میرے موکل آرمی چیف جناب سید عاصم منیر سے بہت زیادہ طاقتور ہے، اور ان کی یہ ڈیمانڈز ہے، لیکن تیرے بندے یہ ڈیمانڈز پوری نہیں کرتے، اور اب میرے موکلات جو ہیں انہوں نے منہ کر لیا ہے لاہور کی طرف، اور وہ سڑک پتہ نہیں کیڑی سڑکیں موکلات وہ لاہور کی طرف نکل گئے، اور مجھے بھی انہوں نے کہا ہے کہ لاہور آ جاؤ، تو میں لاہور جا رہی ہوں۔ تو یہی ہوا، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ بشرا بی بی نے عمران خان سے ملاقات کی، اور عمران خان کو بھی یہ سب بتایا ہوگا کہ میرے موکلات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں زمان پارک پہنچو، وہ وہاں پہنچ گئے، اور میں بھی وہاں جا رہی ہوں، اور میرے موکلات جو ہیں وہ آرمی چیف سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، اور وہ پتہ نہیں کی کر دیں گے۔ تو بھائیا ڈر ہی آندا ہے نا ان ساری باتوں پر۔ بشرا بی بی جو کچھ کر رہی ہے، جتنے اس کے کرم ہیں پی ٹی آئی پر اور عمران خان پر، عمران خان پہلے نہیں سی مان، سیدھی بات ہے، اور اب اسے مل گئی ہے بشرا بی بی۔ اور بشرا بی بی، دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا جھوٹا، آج کل پرسوں آپ کا پروپیگنڈا، وہ ڈس انفارمیشن، وہ کریکٹر اسیسینیشن، اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا تڑک کر کے، اور حق اور سچ جو ہوتا ہے لوگوں کے سامنے چلے جاتا ہے، سیدھی بات ہے، لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کہاں وہ قندیل بلوچ تھی جو عمران خان کے دروازے پر گیٹ پر جا کے بیٹھی رہتی ہوتی تھی، اور عمران خان آئی لو یو، اور یہ وہ کب کا اس کا بیچاری کا مرڈر بھی ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ پنکی پیرنی نام کی ایک خاتون ہے، عمران خان آج کل اس کا دیوانہ ہوا ہے۔ ابھی بشرا بی بی کے ساتھ، پنکی پیرنی کے ساتھ عمران خان کے کسی معاملے کا میڈیا کو پتہ ہی نہیں تھا، دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا، مطلب اتنی پرانی اس نے خبر دی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس پنکی پیرنی کے ساتھ پاک پتن میں جو عمران خان کی ملاقاتیں ہوتی تھی زلفی بخاری اور اون چودھری کے ساتھ جا کر، پھر ہم نے اس فیملی کے ساتھ عجیب و غریب معاملات بھی سنے زلفی بخاری کے، اور طرح طرح کے، وہ دفع کرے، ان باتوں پر ہم نہیں جاتے۔ لیکن بشرا بی بی جسے مرشد کہتا تھا عمران خان، اس سے اس کی شادی ہوئی، اور وہ جو نکاح خان تھا وہ مفتی سعید، اس کے مطابق ایک عدت میں نکاح ہوا، ایک بعد میں دوبارہ سے نکاح ہوا۔ تب سے آج تک یہ شادی ہوئی عمران خان کی بشرا بی بی سے وزیر اعظم بننے سے پہلے، عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے 5 سال اس اسمبلی نے پورے کیے،
1.5 سال کی یہ اسمبلی ہو چکی ہے، 6.5 سال، اور قندیل بلوچ کے بیان پر جائیں اگر تو یہ کوئی 8 سال پرانی بات ہو جاتی ہے ساری مل ملا کے۔ 8 سالوں میں اگر بشرا بی بی کے خلاف یہ باتیں جھوٹی ہوتی، یہ ڈس انفارمیشن ہوتی، یہ جعلی پروپیگنڈا ہوتا، یا کچھ بھی اس طرح کا ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا، حق اور سچ کلیئر ہو چکا ہوتا۔ دن بدن بشرا بی بی کے حوالے سے نت نئی خبریں ملتی، اور بی بی سی کی وہ نمائندہ عورت جس نے بنی گالا کی چھتوں پر بھی گوشت دیکھا اور پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا اور سوالات کیے طرح طرح کے، اور وہ سٹوری بڑی پاپولر ہوئی تھی، اور بشرا بی بی کے یہ کام جاری و ساری ہے، اور اس کے موکلات چونکہ لاہور آ گئے تھے، وہ بھی پیچھے پیچھے لاہور آ گئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ وہ کہیں طاقتور ہیں اس کے موکلات جو ہے وہ آرمی چیف کے سامنے، اور بھائی آرمی چیف صاحب اپنے موکلات کا بھی کچھ کرو ہے، یہ آپ موکل ہو یا کچھ آپ کوئی طاقت رکھتے ہو تو میدان چھڈو اپنی اس طاقت میں۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، لیکن ہنسی آ جاتی ہے ایسی خبروں پر اور ایسے معاملات پر، لیکن یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، اور یہ کوئی غیر ذمہ دار لوگ نہیں ہیں جو یہ خبریں دیتے۔ میں نے کہا وہ ساجد چوہدری جو ہے اسے رپورٹنگ کرتے ہوئے وہ 40 سال بیت گئے، مطلب وہ 65 سال کا وہ بندہ ہے۔ اس طرح کا بندہ، اتنی ایج کا بندہ آپ کو کتنی جھوٹی یا غلط خبر دے سکتا ہے؟ وہ ایک مطلب اس کی ایک ورث ہے چودھری کی، اور دنیا جانتی ہے کہ وہ کس طرح کا رپورٹر ہے، کس طرح کا جرنلسٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنا پڑتی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں جی اس خط کی طرف جو 160 ممبران ارکان پارلیمنٹ نے، ہمارے ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو لکھا، اور انہوں نے ان کا خلاصہ میں دھیان دس دینا۔ اس میں لکھا کہ یہ عمران خان انتہائی فراڈیا آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، اور اس نے ہمارے ملک میں سازش کی ہے، فتنہ کیا ہے، اور ہمارے اداروں کو برباد کیا ہے، اور یہ جعل سازی کے ساتھ یہاں وزیر اعظم بھی بن گیا، اور اس پر فوجداری مقدمات ہیں، طرح طرح کے مقدمات ہیں۔ یہ 9 مئی میں ملوث ہے، اس نے عدلیہ کو برباد کیا، اس نے ہماری جمہوریت کو برباد کیا، ہماری سیاست کو برباد کیا، اور یہاں سیاست میں بہت سارا گند لے کر آیا، اس لیے انہوں نے یہ سی چھڑنا، اس لیے یہ نہیں چھوٹے گا۔ ایوان وہ جو نمائندگان ہے امریکہ کا، اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا ہے رکھ کے، چنگا کر کے، ہمارے ارکان پارلیمنٹ نے، اور وزیر اعظم کو یہ خط چلا گیا، اور وزیر اعظم اب یہ خط جو ہے وہ جو بائیڈن کو بھیجیں گے، امریکی صدر کو بھیجیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں رات اپنے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میتھو ملر نے بہت اچھا، مطلب جو امریکی وزارت خارجہ کا ترجمان ہے، اس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ترجمان ہے، اس نے بہت اچھا تھپڑ مار دیا تھا اپنے ایوان نمائندگان کے منہ پر جنہوں نے خط لکھا۔ اس نے صاف صاف کہا تھا کہ نہ ہم نے حکومت عمران خان کی کوئی توڑی، نہ اس میں ملوث تھے، نہ کوئی سائفر والا معاملہ تھا۔ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں، یہ پھر بھی باز نہیں آتے اور بار بار یہ بات دہراتے ہیں۔ اب یہ بندہ اب کوئی بندہ یہ بات نہ دہرائے۔ عمران خان کے جو کیسز ہیں، پاکستان کی عدالتیں جانیں، ان کا کام جانیں، پاکستان کی جو سیاست ہے وہاں کے عوام جانیں، ان کا کام جانیں۔ ہم نہ وہاں کی سیاست میں ملوث ہیں، نہ ان کے جو مقدمات ہیں عمران خان میں، عمران خان کے اس حوالے سے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اور بندے دے پتر بن کے بیجو اور بار بار ساڑا ذکر نہ کرو۔ یہ جناب ساری کی ساری بات کی میتھو ملر نے، اور جب وزارت خارجہ ان کی اتنا تگڑا جواب دے چکی ہے اپنے امریکی ایوان نمائندگان کو، اس کے بعد ہمارا یہ خط ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اور کہیں نا 100 سنیارے دی تے ایک لوہار دی، لوہار والی سٹ ماری ہے ساڑھے ارکان پارلیمنٹ نے، اور منہ توڑ کے رکھ دیا ہے۔ کس کا بھلا؟ سب سے پہلے عمران خان کا،
پھر اس کی پی ٹی آئی کا، اور پھر ایوان نمائندگان امریکہ کا۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، میری گزارش ہے آپ دوستوں سے کہ اسے ضرور سبسکرائب کریں، اس کی بیل آئیکن دبا لیں، اور جیسے ہی آپ ولاگ دیکھتے ہیں نا تو ساتھ ہی اگر اسے میری خواہش ہے اگر ساتھ ہی اسے لائک کر دیا کرے میری ویڈیو کو تو بہت احسان ہے۔ اللہ حافظ۔